جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اتنے اچھے طریقے سے خدا ان کی پرستش کریں. اور آئی واز ریئلی بلیسڈ بائی دس ورشپ مائی سیلف, کیونکہ سو ریفریشنگ فار یور اسپرٹ کہ جب ہم خدا ان کی پرستش کرتے ہیں. ہم رومیوں کے خط میں جائیں گے اور اس کے 12ویں باب کی پہلی 2 آیات دیکھیں گے. رومنس چیپٹر 12 اور اس کے 1 and 2 ورس. یہاں لکھا ہے کہ اے بھائیو, میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ, تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. خدا کی نیک پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتا ہے. اس پیسج میں there are so many beautiful words اور so many thoughts and themes. میں کوشش کروں گا کہ آج کے جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں میں دونوں آیات کو کروں, لیکن it's a very lengthy subject. خدا ان کا بندہ پالوس رسول جو شروع کرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. وٹ ایور وی ڈو ان آور لائفس, جو کچھ بھی ہم کریں, وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اور یہ چیز داؤد بادشاہ کو بڑی زبردست طریقے سے پتا تھی. وہ بار بار کہتا نا کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے, قہر کرنے میں دھیما ہے, شفقت میں غنی ہے, کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی رحمتیں یاد دلا کر. کیوں پالوس رسول نے ایسا کیا؟ کیونکہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں, عموماً جب ہم ٹرائلز میں ہوتے ہیں, ایشوز میں ہوتے ہیں, ہم بہت یاد کرتے ہیں خداوند کو, بہت اچھے طریقے سے ہم کہتے ہیں خداوند. ہم بڑے دعائیہ طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں, دعائیں تیز ہو جاتی ہیں, چرچ بھی جانا شروع کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن ایز سون ایز وی گیٹ بلیسڈ, ایز سون ایز وی گیٹ کمفرٹیبل, کمفی ہو جاتے ہیں اور لائف جو ہے وہ روٹین میں آ جاتی ہے, خداوند دعا کو سنتا ہے اور برکت دیتا ہے. اس کے بعد ہم پھر جو ہے وہ پھر اس روٹین کے ہو جاتے ہیں. وی ایکچولی گو ان ٹو دیٹ تھنگ, اور پھر وہی برکت جو ہم خداوند سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہی برکت ہمیں خداوند سے دور لے کر جانے کا سبب بن جاتی ہے. اٹ میکس اس سو بزی ان لائف کہ ہم جو ہے وہ کئی دفعہ کہتے ہیں خداوند اب میں کیا کروں, اتنی تو نے مجھے بلیسنگ دی, تو نے مجھے یہ کام دے دیا, تو نے مجھے یہ دے دیا, وہ دے دیا, اینڈ آئی ایم جسٹ بزی ناؤ. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر کروں. رحمت خداوند کب کرتا ہے؟ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں. ویسے تو سارا ٹائم ہی کرتا ہے, لیکن یاد کب آتی ہے رحمت؟ جب وین وی نیڈ اٹ دا موسٹ اینڈ دین وی سی گاڈز ہینڈ ان آور لائفز. ہماری زندگی میں خدا کا ہاتھ جب آتا ہے وہ وقت یاد دلا کر کہہ رہا ہے کہ ناؤ از دا ٹائم. یاد کرو اس چیز کو, التماس کر رہا ہے وہ, اس سے منت کر رہا ہے لوگوں سے, کہہ رہا ہے کہ پلیز ریمبر ہاؤ بیوٹیفل آر گاڈ از, ہاؤ graceful and gracious our God is, how merciful the God is. خداوند کتنا رحمت والا ہے, he is so faithful. اور ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ at times we forget to do things, we leave him, we drift away, we depart, we backslide, we do things, اور لیکن خداوند نہیں کرتا. and this is how it was in the Old Testament as well. آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی covenants خداوند بناتا تھا, خدا اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو پارٹنر کے طور پر اس میں رکھتا تھا, اور جو اسرائیل کو یا انسان کو یا ہیومن بینگز کو وہ پیسو پارٹنرز کے طور پر رکھتا تھا. جب آدم سے کوننٹ بنایا, نوح سے کوننٹ بنایا, ابراہیم سے بنایا, ابراہیم کو تو بلکہ صلاح بھی دیا تھا. سو ہی واز دا سلیپنگ پارٹنر ان اے وے, بیکاز ہی نیو کہ دس پارٹی, ہیومن پارٹی جو ہے, بینگ ویکر, بینگ سنفل, بینگ فالن, وی ول نیور بی ایبل ٹو uphold our side of covenant. ہم اپنی جو ذمہ داری اس کو نہیں پورا کر سکیں گے, چاہ کر بھی تو شریعت کو نہیں پورا کر سکتے تھے اسرائیل. اس لیے خداوند جو تھا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ریسپانسبل پارٹی ٹھہراتا تھا covenant میں. اور یہی چیز پالوس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خدا کی رحمتیں. خدا کی رحمت کیا ہے کہ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی کسی دوست کے لیے یا پیارے کے لیے شاید ہی کو جان دے دے, کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کے جوان بچے مر جاتے ہیں, ماں باپ پھر بھی زندہ ہی رہتے ہیں, nobody. اور سالوں کا ساتھ ہوتا ہے, میاں بیوی میں سے ایک چلا جاتا ہے, دوسرا زندہ ہی رہتے ہیں, لائف گوز آن. لیکن رحمت کیا, وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ رحمت کیا ہے. اسی بک میں یہ کہتا ہے کہ ہم دشمن ہی تھے گناہ کے اعتبار سے, اس نے پھر بھی اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا. دیٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگس گاڈ ہیز ڈن. اس چیز کو یاد دلا کر کہ سو بیکاز آف گاڈ, بیکاز آف لارڈ وی ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس.
جب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم پڑھتے ہیں تو جب خدا نے اپنے قوانین دیے تھے تو بار بار خداوند اسرائیل کو بتاتا تھا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، تو یہ کرنا، تو وہ کرنا، اور اینڈ پہ کہتا تھا بیکاز آئی ایم یور لارڈ، میں تمہارا خدا، میں خدا ہوں، بیکاز آف می ڈو دیٹ. جیسے کلام میں لکھا نا کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا بھی پاک ہے. ہی از دا ہولی ون، اینڈ بیکاز ہی از دا ہولی ون اینڈ وی وانٹ ٹو اٹیچ آور سیلوز ود ہم، تو وی مسٹ بی لائک ہم. ایسے ہونا ہے. ہم خدا کو اپنی شکل پہ ڈھال نہیں سکتے، ہمیں خدا کی شبیہ پر جانا ہوگا واپس. اینڈ دیٹس ہاؤ پال از ایکسپلیننگ دس تھنگ. اور پھر آگے جا کر کہتا ہے کہ تو جسٹ ریمبر ان دیٹ کہ رحمت یاد رکھنی ہے. کچھ بھی کرنا ہے زندگی میں، یو مسٹ ریمبر کہ آور گاڈ از ابو اس، ہی از واچنگ اس، ہی از دیئر اینڈ ہی از گونا بلیس اس. سو وائی ناٹ بی دا رائٹ پرسن؟ ہم کیوں ٹھیک کام کیوں نہ کریں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو. بدن کا کیوں اس نے ذکر کیا یہاں پر؟ کیونکہ the thing is کہ we live in a physical realm. ہم جو ہے فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں اور ہمارا جو ساری پرسیپشنز ہیں وہ باڈی کے ساتھ ہے. ہمارے جو ایون جو ہماری سول ہے، کیونکہ ہمارا جو پرسن ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، اسپرٹ، سول اینڈ باڈی. اسپرٹ جو ہے وہ گاڈلی ایلیمنٹ ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. باڈی جو ہے وہ ارتھلی ایلیمنٹ ہے جو زمین سے لیا گیا. اس لیے ہم جو ہے وہ یونیک ہیں. وی آر ناٹ اینجلس کیونکہ اینجلس آر پیورلی ہیونلی. وی آر ناٹ اسپرٹس بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا باڈیز. ہم جو ہے وہ کوئی جانور بھی نہیں. وی ہیو دیٹ بوتھ ایلیمنٹس. اور جو ہمارے پرسن کے اندر جو اسپرچل اینڈ فزیکل دونوں ایلیمنٹ کو رکھتا ہے، جو ہائیبرڈ ایک سمجھ لی چیز ہے، وہ ہماری سول ہے. سول کیا ہے؟ سول کا جو فزیکل ایلیمنٹ ہے ہمارا بلڈ ہے، کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو خون ہے وہ جان رکھنے کے سبب سے اس کو نہیں کھانا. لیکن اس کا جو سافٹ ویئر ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہمارا مائنڈ، ول اینڈ ایموشنز. ہم اپنے تھاٹس کو، اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو، اپنے ایموشنز کو، اپنے خیالات کو ہم رکھتے ہیں. یہ سول ہے. لیکن اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے وی نیڈ دا باڈی. ایوری تھنگ وی ڈو ان دس ورلڈ از ڈن تھرو دا باڈی. کیونکہ ہم جب نیکسٹ ورلڈ میں جائیں گے دیٹ ول بی ڈن تھرو دا اسپرٹ، کیونکہ وہ اسپرٹ ورلڈ ہے، اسپرچل ہے. ہر ایک چیز، آسمانی چیزیں روحانی ہیں، زمینی چیزیں بدنی ہیں، جسمانی ہیں. اسی لیے اس نے کہا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے. سو اس دنیا میں رہتے ہوئے دا بگیسٹ چیلنج وی ہیو، جو ہمارا سب سے جو بڑا چیلنج ہے، ہماری سب سے بڑی جو یوں سمجھے کہ پرابلم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بدن ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ روح تو مستعد ہے، روح جو ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ تیز ہے، لیکن جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اور پھر کہتا ہے پولس کے بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. پھر گلیشینز میں کہتا ہے کہ اپنے بدن جو ہے وہ صلیب پر کھینچ دو. ان کو وی ہیو ٹو سیکریفائس آور باڈیز. یو کانٹ سیکریفائس یور سول، یو کانٹ سیکریفائس یور اسپرٹ. لیکن جو سیکریفائس کی یا جو آپ نے کروسیفائی کرنا ہے وہ باڈی کو ہے، کیونکہ ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام دا باڈی. اور پھر آپ کی جو سول ہے، آپ کی جو اسپرٹ ہے، وہ جو پنکچر ہوتی ہے، جو افیکٹ ہوتی ہے، جو کہہ لیں کہ ڈینٹ پڑ جاتے ہیں اس میں، وہ کب ہوتے ہیں؟ کیونکہ بیکاز باڈی کیپس فالنگ. بدن جو ہے وہ ہمیشہ گناہ میں جاتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. وی ہیو ٹو ابھی ہم نے ورشپ کی، ہم بدن سے کر رہے تھے، ہم زبان سے کر رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے، ہم فیل کر رہے تھے. تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی سینسز ہیں، 5 سینسز، اور آپ کے جو مائنڈ، ول اینڈ ایموشن ہے، انہی چیزوں کو شیطان گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے. کیونکہ غصہ آتا ہے تو بندہ گالی دیتا ہے، آپ کے منہ سے، آپ کی زبان جو اسپیکنگ سینس ہے اس میں بدگوئی نکلتی ہے، گالی نکلتی ہے، برائی نکلتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. جب آپ کئی دفعہ آنکھیں جو ہیں، جو ہماری سینس ہے، اس کو آپ رانگ وے میں یوز کرتے ہیں. یو لک ایٹ پیپل جیلسلی، اور آپ جیلسی میں دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. سو باڈیز کی یہاں پر بات ہوئی. اس نے 3 جو ہے وہ بلکہ 4 چیزیں بتائی. اس نے کہا کہ بدن کو قربانی ہونے کے لیے دینا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھری پکڑ کے تو ہم اپنے بدن کو کاٹنا شروع کر دیں، اپنے گلے پر چھری پھیر دیں. یہ جو بات یسوع سے کی تھی نا کہ اگر تیری آنکھ ٹھوکر کھلائے، اگر تیرا ہاتھ ٹھوکر کھلائے تو اس کو نکال باہر کر. یہ نہیں تھا خداوند کہہ رہے کہ جی آرا لے کے تو اپنا ہاتھ کاٹ کے رکھ. نہیں، یہ بیسیکلی اس چیز کو پولس جہاں پر ایکسپلین کرے کہ قربانی ہونے کے لیے نظر کر دے. یو ہیو ٹو سیکریفائس. سیکریفائس کے 2 چیزیں، ایک تو سیکریفائس ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بکرے کو لٹا کے اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں یا آگ میں پھینک دیتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ وین یو سے کہ آئی فیل کہ آئی وانٹ دس بٹ آئی ول گیو اپ آن دس، آئی ول ناٹ ڈو دیٹ.
یہ بھی سیکریفائس ہے. وین یو سیکریفائس یور تھاٹس اینڈ ہارٹ اینڈ ایموشن. اس سیکریفائس کے لیے اس نے 3 چیزیں بتائی ہیں. کہہ رہا ہے کہ قربانی جو ہے وہ زندہ ہو, قربانی پاک ہو, اور قربانی خدا کو پسندیدہ ہو. یہ 3 چیزیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ قربانی تو جو ہے وہ مردہ ہوتی ہے, کیونکہ جیسے ہی کسی چیز کو قربان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو قربان کر دیا, یہ جا کرتے قربان کر دی, تو دیٹ مینس یو گیونگ اپ, وہ مر گئی چیز, وہ ہلاک کر دی گئی ہے. قربانی تو یہی ہوتی ہے. تو پھر زندہ کیسے کہہ رہے ہیں قربانی؟ دنیا میں ایسی کون سی قربانی ہے جو کہ زندہ ہے؟ کیونکہ جتنے بھی بکرے چھترے, جتنے بھی جانور قربان کیے گئے تھے, جتنے بھی چیزوں کو قربان کیا جاتا تھا, وہ مر جاتی تھیں, وہ ختم ہو جاتی تھیں. لیکن دیر از اونلی ون سیکریفائس, دیٹ از اے لیونگ سیکریفائس. بائبل میں لکھا ہے بک آف ریولیشن میں کہ میں نے تخت کے بیچوں بیچ ذبح کیے ہوئے برے کو دیکھا جو کہ زندہ تھا, ذبح بھی کیا ہوا اور زندہ بھی ہے. ہی از دا لیونگ سیکریفائس. کس کو لیونگ سیکریفائس بولا گیا؟ بائبل میں صرف ایک قربانی جو ہے جو کہ کوالیفائی کرتی ہے لیونگ سیکریفائس کے طور پر. ایوری ادر قربانی, چاہے وہ انسان کی ہو, جانور کی ہو, کسی کی چیز بھی ہو, اٹس اے ڈیڈ سیکریفائس. دیر از اونلی ون لیونگ سیکریفائس, اینڈ ون لیونگ سیکریفائس جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے. ہی از دا ون ہو از دا لیونگ سیکریفائس, کیونکہ وہ سیکریفائس ہو کر بھی لیونگ ہے, مر کے جی اٹھا ہے. تو ہم پھر کیسے زندہ قربانی بن سکتے ہیں؟ وین وی بیکم لائک کرائسٹ. اور جیسے لکھا نا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ بدن کے والے سے. بائبل میں لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے بپتسمہ لیا تم نے مسیح کے ساتھ مر گئے. یہ رومن 6 میں ہی لکھی ہوئی یہ بات لکھا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ہے لیونگ سیکریفائس کی ایک ایگزامپل. دیکھیں, کیا تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے, تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا, زندہ کیا گیا, اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. جیسے ہم اس کی موت میں پیوست ہوئے, ہم جی اٹھنے کی مشابت میں بھی پیوست ہو جائیں گے. دیٹ از دی لیونگ سیکریفائس. اور آپ یہ دیکھیں کہ بدن جو ہے وہ آپ کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں, اور بیپٹزم از ون آف دیز ایکٹس جس میں بدن کے ذریعے آپ جو ہے جنت کی طرف چلے جاتے ہیں, بیکاز یو آر فزیکلی امرسنگ یور سیلف ان دا واٹر اینڈ یو آر سیئنگ فزیکلی دیٹ آئی بلیو ان گاڈ, اور آپ جو ہے وہ زندہ قربانی بن جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے مطابق جو ہے, اینڈ دین یو لیو لائک ایز اف یو آر ڈیڈ ان دا فزیکل ریلم, ایز اف یو آر ڈیڈ ان دا سن اینڈ یو آر لیونگ ان کرائسٹ. یہ ہے زندہ قربانی جس کو یہاں پر پالوس ایکسپلین کر رہا ہے. تو ہوپفلی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ پاک ہے. اگین پاکیزگی کیسے ملتی ہے, کس طریقے سے لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ پاک کرنے پر قادر ہے. ہز بلڈ از دا ون ہو ایکچولی وہ جو ہے ہمیں پاکیزگی دیتا ہے. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی اور نجات پائی. سو زندہ کیسے ہے؟ جس نے جو مسیح کے نقش قدم پر چلے, مسیح کی مانند مر کے جی اٹھے ہیں. obviously ہم فزیکلی مر کے تو نہیں جی اٹھیں گے نا, لیکن ہم سمبولیکلی مر کے جی اٹھیں گے. پاک اس لیے ہوں گے, جیسے کلام میں لکھے کہ پاک بنا جیسے تمہارا خداوند بھی پاک ہے. پاک کب ہوں گے؟ جب ہم پاک روح سے معمور ہوں گے اور پاکیزگی کی راہ پر چلیں گے. بپتسمہ اور پاک روح کا بپتسمہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے, اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یسوع کے لہو میں چھپے ہوں گے, covered in the blood of Jesus Christ and walking in the blood of Jesus Christ. Holy Spirit filled یہ بات ہو رہی ہے. اور لاسٹ بات وہ کر رہے ہیں خدا کو پسندیدہ ہو. یہاں پر آپ کے ایکٹس اور ایکشنز کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ توبہ کے موافق پھل لانے کی. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کون سی تھی جس میں ایک قربانی خدا کو پسند آئی تھی اور ایک پسند نہیں آئی تھی؟ حابل اور قائن کی قربانی تھی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو پسندیدہ قربانی وہ کیسے پسند آئی تھی؟ کیونکہ جب ہم بک آف جینیسس میں اتپتی میں پیدائش میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ قائن جو ہے چیپٹر 4 میں اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لائے, اور حابل کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے پلوٹھے بچوں کا چربی کا ہدیہ لائے, اور جو یعنی کہ جو فرسٹ فروٹس تھے, دا بیسٹ پورشن, جو پرائرٹی تھی اس کی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم عموماً پہلا جو چیز ہوتی ہے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. وی وانٹ آور سیلوز ٹو بی بلیسڈ. جب فصل کاٹی جاتی تھی تو اس نے کیا کیا کہ اپنا جو اس کی جو آف اسپرنگ تھی اس کے جانوروں کی, اس کا جو پہلا پھل تھا, اس کو کس نے یہ بات سکھائی ہوگی؟ کیونکہ تب تک تو لا نہیں تھا دنیا میں. لیکن وائی ڈیڈ ہی ڈو دیٹ؟ بیکاز ہی واز لیڈ بائی دا اسپرٹ, ہی واز اسپینڈنگ ٹائم ود گاڈ, اور وہ خدا کے روح کی ہدایت میں چلتا تھا. تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ پہلا پھل لے کر آیا.
کائن جو تھا وہ صرف پھل لے کر آیا. He brought the جو بچا کچا تھا, وہ جو تھوڑا سا رہ گیا تھا, he brought the لیفٹ اوورز, اور جو حابل جو تھا وہ فرسٹ فروٹس لے کر آیا, پہلے پھل لے کر آیا. تو یہاں پر پسندیدہ قربانی کیسے پھر ہم بنیں گے؟ پسندیدہ قربانی تب بنیں گے جب ہم پرائرٹی خدا کو دے دیں گے. دیٹ از the pleasant sacrifice, جو خدا کو پلیز کر رہی ہے, مقبول ٹھہرنا خدا کی حضوری میں. دس از ہاؤ یو ڈو دیٹ. سو زندہ جب ہم مسیح کی مانند بنیں گے, توبہ, مرنا, جی اٹھنا, توبہ, بپتسمہ. پاک جب ہم روح کے ساتھ معمور ہو جائیں گے اور پاکیزگی کے اندر چلے جائیں گے, لہو میں ڈوبے ہوں گے. اور پسندیدہ کب؟ وین گاڈ ول ٹیک دا سینٹر سیٹ ان آور لائفس. خدا ہماری زندگیوں میں تخت نشین ہو جائے گا. ہمارے جو زندگی کا ہر فوکس ہوگا, اس کا جو سینٹرل فوکس ہوگا, اس کا جو گریوٹی ہے وہ خدا کے اندر ٹھہری ہوگی. ایوری ڈیسیجن ویل میک ول بی بیسڈ آن ہاؤ اٹ ول بی پرسیوڈ ان دا کنگڈم آف گاڈ. خدا کی زندگی میں, تو خدا کے ساتھ چلنے میں جو میری زندگی اس کے اوپر کیسے افیکٹ کرے گی. میں گاڑی لینا چاہتا ہوں, میں جاب کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں, میں جو ہے کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتی ہوں. میرا یہ ڈیسیجن خدا کی بادشاہی کی نظر میں کیسا ہے, خدا کی نظر میں کیسا ہے, ہاؤ وڈ گاڈ سی اٹ. اور میرا جو خدا کے ساتھ اسٹینڈنگ ہے اس میں اس ڈیسیجن کا کیا افیکٹ ہوگا. بہت سارے لوگ ایویں شادیاں کریں, مسلمانوں میں, ہندوؤں میں, غیر قوموں میں شادی شروع کچھ نہ کچھ, یعنی کہ دے ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. دے ڈونٹ ایون ٹیک گاڈ انٹو پرسپیکٹو. وہ لیتے نہیں ہیں کہ جی میں کچھ بھی کروں اس میں خدا کا کیا رول ہوگا, یا خدا کے ساتھ جو میرا چال چلن ہے, میری جو اسٹینڈنگ ہے اس پہ کیا افیکٹ ہوگا. پرابلم کیا ہے کہ لوگوں کی اسٹینڈنگ ہوتی نہیں ہے خدا کے ساتھ, اس لیے دے ڈونٹ ایون تھنک لائک. پیرنٹس, فیملیز, انڈیویجولس, چرچز ایون ایٹ ٹائمز دے ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے قربانی ہونی پڑے گی, اور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں اس طریقے سے ہمیں دینا ہوگا. اینڈ دیٹ ول بی, یہ پھر پسندیدہ ہوگا خداوند کی حضوری میں. اور اس نے کہا کہ یہی تمہاری معقول عبادت ہے. معقول کے لیے جو ورڈ یوز کر رہا ہے جو یونانی زبان میں, وہ کہہ رہے ہیں یہی تمہاری روحانی عبادت ہے. دس از دا اسپرچل جو ہے وہ ورشپ, اسپرچل, روح اور سچائی سے پرستش کرنا. جیسے نے یہ کہا تھا نا کہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بدن دینے ہیں قربانی کے لیے, اور یہ تمہاری اسپرچل عبادت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دین وی آر لیڈ انٹو دا اسپرٹ ریلم. اور پھر زندگیوں میں بڑے بڑے کام ہوں گے بادشاہی کے, روح کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. روح کا پھل جس کو کہتے ہیں, محبت, علم, پرہیزگاری, نیکی, تحمل, یہ سب کچھ زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. روح کی نعمتیں, روح کی برکتیں, روح کی خدمتیں پھر زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی. اینڈ دیٹ ول دین ڈیٹرمن دیٹ یو آر لیونگ اے گاڈلی کنگڈم لیڈ لائف. یو آر ناٹ لیونگ اے جسٹ وشی واشی لائف. آپ جو ہے وہ صرف ایویں تھکے ہوئے مسیحی نہ بن کے پھرتے رہیں گے, بلکہ اچھے طریقے سے خداوند کی حضوری میں چلنے والے لوگ بنیں گے. ورنہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے, ہارے ہوئے مسیحی, ہر وقت شیطان سے شکست خوردہ, یہ والی زندگی ہم نہیں جینا چاہتے. سو لیٹس ریجیکٹ دس کائنڈ آف لائف. لیٹس ریجیکٹ ایوری سنگل تھنگ جو کہ شیطان ہمارے خلاف کرنا چاہ رہا ہے, اور اس کے منصوبوں کو, اور ہم خدا کی بادشاہی کو ایکسیپٹ کریں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر اب تک ہم سب کے ساتھ, دنیا کے تمام ایماندار مقدسین کے ساتھ ہوتے رہیں. آمین. God bless you all. خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑتے رہیے. ایوری فرائیڈے وی کم ہیئر, اور پیج کو ضرور لائک کیجیے گا, دوستوں کو ضرور بتائیں. اینڈ دین ہماری سنڈے کی جو عبادت ہے, سیٹرڈے کل ہم اپنا لوٹن سے آئیں گے عبادت میں, اور سنڈے کی جو کراچی سے عبادت ہے وہ بھی لائیو ہوگی. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ کے ساتھ.